محمد ثاقب چدر صاحب جو ایم پی اے ہیں، ان کو این سی سی آئی کی طرف سے ایک نوٹس موصول ہوا کہ انہوں نے این سی سی آئی کے آفس میں کوئی انکوائری ہے جس کے لیے ان کو کیا گیا۔ انہوں نے ذمہ دار شہری اور ایک ذمہ دار سیاستدان ہونے کے ناطے اس کو ایویڈ نہیں کیا، اس پہ کوئی ایکسکیوز نہیں دی، بلکہ ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ، ٹائم مینجمنٹ سے مراد یہ ہے کہ نوٹس میں 3 بجے کا کہا گیا تھا، لیکن جو اس کیس میں درخواست گزار تھے 3 بجے چونکہ ان کا ٹائم تھا، انہوں نے اپنا ٹائم مکمل کیا۔ اس کے بعد پھر ہم کچھ دیر کے بعد یہاں پہ انکوائری کے لیے حاضر ہو گئے۔ حاضر ہونے پر ہم نے درخواست کی کہ برائے مہربانی ریکارڈ پر ہماری این سی سی آئی کے جو آپ نے ہمیں نوٹس کیا ہے اس کوئی کمپلائنس میں جو ہے وہ اس کو ریکارڈ پہ لے آئیں، ہمارا سگنیچر، ہم امپریشن لیں، اٹینڈنس مارک کریں۔ اور اس کے بعد ہم نے پہلی استدعا کی کہ ہم میڈیا پہ بے شمار قسم کے ریومر فیکٹری ایک چلی ہوئی ہے، ایک اسپیکولیشن جو ہے وہ چل رہا ہے کہ جی ہمارے خلاف کوئی سنجیدہ نوعیت کے الزامات ہیں، تو برائے مہربانی ہم سے سوال جواب کرنے سے پہلے قانونی تقاضے پورے کریں، اور قانونی تقاضے اور ضروریات پوری کرنے کی غرض سے جو پاکستان میں ایک لا آف دا لینڈ ہے کہ، اور یہ سیٹل پرنسپلز ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے، کہ جس شخص کے خلاف کوئی بھی درخواست گزار کوئی بھی کسی بھی نوعیت کا الزام لگاتا ہے، اس کی ملزم سے جواب طلبی کرنے سے پہلے، سوال جواب کرنے سے پہلے ان الزامات کی تفصیلات، اس کی نوعیت اور اس کے ساتھ جو مواد ہے اس کی بھی تفصیلات جو ہے وہ دی جائیں، تاکہ الزام کی صفائی نہیں دی جاتی۔ الزام کی تائید میں جو مواد پیش کیا جاتا ہے، جو ثبوت پیش کیے جاتے ہیں، ہمیشہ کسی بھی شخص سے صفائی اس سے لی جاتی ہے، یعنی کہ ثبوت کی یا مواد کی صفائی لی جاتی ہے، تو وہ بھی ہمیں مہیا کیے جائیں۔ اس پر ہماری درخواست پر تقریباً کوئی کچھ وقفے کے بعد جو ہے وہ ہماری درخواست کو انٹرٹین کیا گیا اور ہمیں آگاہ کیا گیا کہ ہمارے خلاف کیا الزامات کی نوعیت و تفصیلات ہے، جس کی روشنی میں ہم نے اپنا ابتدائی بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرایا کہ، اور بیان کی تفصیلات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج کے دن 3 بجے ہم این سی سی آئی کے دفتر میں حاضر ہوئے ہیں باضابطہ کارروائی کو جوائن کرنے کے لیے، جس کے بعد ہم نے آپ سے درخواست کی ہے اور اس درخواست پہ آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا، جس پہ ہمیں مکمل طور پر تحریری جواب دینے کے لیے مہلت طلب کی ہے ان سے، تاکہ ہم ایک تفصیلاً جواب جو کہ مواد اور شواہد کی روشنی میں، یعنی کہ ہمیں تو صرف زبانی الزامات کا جو ہے وہ آگاہی دینے کے بعد کہ جی زبانی الزامات کی تفصیلات جو ہے وہ بتائی گئی ہے، لیکن ہم نے تحریری صورت میں ثبوتوں کے ساتھ جواب دینے کے لیے ایک ہفتے کی مہلت جو ہے وہ طلب کی ہے کہ آپ ہمیں دیں۔ جو یہ میں آج کچھ چیزیں فار دی پرپزز آف پریویلیج انفارمیشن، فار دی پرپزز آف انٹیگریٹی آف دی پروسیڈنگ، یعنی کہ آپ کے سامنے یہ کمپریہنسو پروسیس جو ہے وہ میں آج انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ اس کیس میں بے شمار ڈیمننگ قسم کے پہلو جو ہیں وہ آنے والے ہیں، کہ یہ اپنی نوعیت کا پاکستان میں کوئی منفرد کیس بننے جا رہا ہے، جس میں ہماری جو معزز درخواست گزار ہیں، اور یہ ذہن میں رکھا جائے کہ وہ ایک فیمیل ہے، اور نہ صرف یہ کہ ان کی عزت کرنا بلکہ پاکستان اور دنیا بھر میں جتنی خواتین اس معاشرے میں ہیں ان کی عزت کرنا، ان کی عزت کا، تقدس کا احترام کرنا، اور ہر طریقے سے ان کے شایان شان، ان کا احترام کرنا جو ہے وہ ہمارا فرض اور ذمہ داری ہے۔ کچھ الزامات کی نوعیت اور تفصیلات اس سنجیدہ نوعیت کی ہے، جس میں آنے والے دنوں میں اور چند ہی دنوں میں، بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، آپ کے پاس ڈیمننگ قسم کی جو ہیں وہ ڈیٹیلز آئیں گی۔ صرف میں انڈیکیٹ کرنا یہ چاہوں گا کہ یہ مسئلہ چھوٹا سا ہے، یعنی کہ اس کی تفصیلات کہ محمد ثاقب کا جو یہ درخواست گزار مومنہ اقبال صاحبہ ہیں، ان سے پہلی ملاقات 2020-21 میں ہوئی، اور اس کے بعد بڑا ان سے بہت لمبے عرصے تک ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق جو ہے وہ رہا، اور وہ اس کی نوعیت آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ ایک وقت میں ان دونوں کا آپس میں رشتہ بھی جو ہے وہ قائم ہونے کے قریب پہنچا۔ رشتہ قائم ہوتے ہوتے جو ہے وہ بہت سی چیزیں
درخواست گزار سے متعلقہ جو ہے وہ محمد ثاقب کے علم میں آئی ان چیزوں کی تفصیلات جب ہم تحریری جواب مواد اور ثبوت دیں گے، اس کے بعد چونکہ یہ پبلک ریکارڈ پہ آ جائے گا تو پھر جو ہے وہ ہمارے پاس اس وقت ابتدائی طریقے سے جو ہے وہ ہم جو چاہتے ہیں کہ چیزیں زبانی کلامی نہ بتائی جائیں، اس لیے میں اس کی تفصیلات میں جانے سے گریز کر رہا ہوں. ہم جائیں گے، ہم جس وقت آپ کے سامنے ان کی تفصیلات دیں گے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ یہ وہ روٹین کیس نہیں ہے جو آپ کے سامنے آتا ہے کسی خاتون کا جو کسی بھی مرد پہ یہ الزام تراشی اور بہتان تراشی کرے کہ اس نے مجھے سائبر بلنگ کی ہے، سائبر پلیٹ فارمز پہ انٹیمیڈیٹ کیا. یہ انتہائی اچھمبے کی بات ہے، انوکھی جو ان سا ہے وہ اپنی نوعیت کی الزام کی تفصیلات ہے کہ ایک ایسا شخص اور ایک ایسا درخواست گزار اور ایک ایسا ملزم جن کا 5 سال سے بہت گہرا رابطہ واسطہ آن لائن نہیں آمنے سامنے بیٹھ کے انتہائی قریبی نوعیت کا ہو، اور کوئی ایسی درخواست گزار جو کہ کسی ایسا شخص سے جو کہ کوئی فارمل ریلیشن شپ مینز لیگل ریلیشن شپ، کوئی خامند اور بیوی کا ریلیشن شپ نہ ہو، اور ایک ڈیمننگ قسم کے یعنی کہ نوٹوریس قسم کے اور میسو قسم کے بینیفٹس، جو کہ سوشل بینیفٹس، جو کہ ایڈمنسٹریٹو بینیفٹس، جو کہ کمپریہنسولی اور نوٹوریسلی فائنینشیل بینیفٹس، جس کی ڈیمننگ ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی، وہ بھی درخواست گزار مسلسل 5 سال وصول کرتی رہی ہو، جس کو میں انڈیو بینیفٹ کہہ رہا ہوں. اگر ان کا کہنا یہ ہے کہ ملزم محمد ثاقب چدر نے ان کو سائبر بولنگ کی ہے تو اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میرا کسی شخص کے ساتھ آمنا سامنا متواتر ہوتا رہا ہو، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا ملانا، اور بے تحاشا کوئی ڈیمننگ قسم کی ڈیٹیلز جو آپ کے سامنے آئیں گی ایسی نوعیت کی کہ آپ حیران اور پریشان رہیں گے کہ یہ کیسا پریویلیج ہے جو کہ سیریسلی جو ہے وہ ایک ایسی خاتون جو کہ انتہائی احترام اور عزت کا باعث ہے ہمارے لیے، ان کو اس پریویلیج کو ایبیوز اور مس یوز نہیں کرنا چاہیے. لاء کا دروازہ کسی بھی بونافائیڈ اپلیکینٹ کے لیے ہوتا ہے. ایسا شخص جس نے اپنے الٹیریئر موٹیوز، ہنی ٹریپس کے علاوہ فائنینشیل موٹیوز یا بلیک میلنگ موٹیوز کی خاطر جو ہے اس کا دروازہ کھڑکانا ہو، اس پہ پھر قانون جو ہے وہ اس کو اس طرح تقویت نہیں دیتا. یہاں پہ اسی نوعیت میں ذرا تھوڑا سا آپ کے علم میں اضافہ کروں کہ محمد ثاقب چدر کی جو بیگم ہیں، جو کہ یہ پچھلے 10-12 سال سے یہ شادی شدہ ہیں، ان کی بیگم کو بھی اسی درخواست گزار خاتون کے طرف سے الزامات کا سامنا ہے، اور ان کو بھی جو ہے ہمارے علم میں آیا کہ ایک نوٹس جو ہے ملا ہے جس میں وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ آنے والے دنوں میں 1-2 دنوں میں وہ بھی اپنی حاضری جو ہے وہ یہاں پہ. تو یہ پاکستانی تاریخ کا ایک انوکھا کیس ہے جہاں پہ ایک خاتون جو ہے وہ سائبر ہیراسمنٹ، انٹیمیڈیشن اور سائبر بلنگ اور انویژن آف پرائیویسی کا الزام ایک دوسری خاتون کے اوپر لگا رہی ہے. تو یہ اس کی ڈیمننگ ڈیٹیلز ہیں. ہمارا خیال یہ ہے، اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں تو جو انکوائری ہے وہ آج آپ کے سامنے جو ہے اس میں ہم حاضر ہوئے ہیں اور وہ ریسنٹلی اپلیکیشن فائل کی گئی ہے. تو محمد ثاقب کی طرف سے یہ جو درخواست گزار ہیں انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ محمد ثاقب ان کے ہونے والے خاوند کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہونے جا رہا ہے اس میں رخنہ اندازیاں اور رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو ان کے ہونے والے خاوند ہیں ان کے خلاف محمد ثاقب کی طرف سے ضلع ضلع چنیوٹ اور پولیس اسٹیشن بوانا میں 17 تاریخ یعنی کہ 17 تاریخ سے چند دن پہلے کا ایک مقدمہ انہوں نے ان کے خلاف اسی نوعیت کے دھمکیاں دینے کا اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں اور سویئر انٹیمیڈیشن کرنے کا مقدمہ درج کرایا، جس میں وہ پولیس ان کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے پچھلے 4-5 دن سے اور وہ یہاں پہ نہیں آ رہے. سو اٹ ہیز ناؤ بیکم اے کلاسیکل کیس آف کاؤنٹر بلاسٹر. اور یہ جو درخواست گزار ہیں مومنہ اقبال، ان کی جو ینگر سسٹر ہیں، ان کا اور مومنہ اقبال کا جو پیٹرن ہے وہ بھی ہم آپ کو جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، ویریفائیبل ایویڈنس، ایک ایسی ایویڈنس جو کہ بینکنگ اکاؤنٹس یعنی کہ اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ سے متعلقہ، ایک ایسی ایویڈنس جس میں سینکڑوں جگہ پہ ان کی ٹریولنگ، بورڈنگ لاجنگ، ان کی شاپنگز اور ان کی ثاقب کی طرف سے ان کو سپیریئر لیول پہ جو ہے وہ چیزیں
جو بائے کر کے استعمال کے لیے دی جاتی رہیں, جس کو نہ واپس کرنے کی خاطر یہ سارے کا سارا جو ہے وہ سینیریو اور ایپیسوڈ جو ہے وہ آرکسٹریٹ کی گئی, اور وہ ساری کی ساری جو آپ کے سامنے ڈیمننگ ایویڈنس آئے گی وہ 2021, 22, 23, 24 اور 25, یعنی کہ آج آپ کے سامنے کسی خاتون کا کلیم یہ ہے 2025 میں آ کے 2026 میں آ کے مائی اپالوجیز 2026 میں کسی خاتون کا یہ کلیم ہے کہ اس کو ایک ایسا شخص سائبر بولنگ کر رہا ہے, سائبر ہراسمنٹ کر رہا ہے, ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ جا کے ہراس کر رہا ہے, جس کا اس کے ساتھ انتہائی ذاتی نوعیت کے 5 سال سے زیادہ تعلقات رہے ہوں, اور ان دونوں کی پبلک سپیسز پہ سینکڑوں ویڈیوز جو ہیں وہ سرکولیٹ کر رہی ہوں. تو یہ اپنی انوکھی یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا جو ہے وہ حالات ہیں جس میں آنے والے دنوں میں, ابھی میں صرف اشارتاً کر رہا ہوں باتیں, اسپیسیفک ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں اس وقت دینے سے آپ کو قاصر ہوں, چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ ابھی ہم اس کی جو ایلیگیشنز اور ان کی ویراسٹی اور اس پہ جو ہمارا جواب اور ہمارے ثبوت ہیں اس کو کمپریہنسولی ایگزامن کر رہے ہیں. جب ہم اس کو ایک دفعہ ایگزامینیشن کر لیں گے تو ہم آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے آگاہ کریں گے. اس وقت تک کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس جو مکمل تفصیلات ہیں وہ ہیں. ابھی ہم نے سائبر کرائم کی اتھارٹیز سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نے ہمیں اس طریقے سے جو ہے وہ ایک نوٹس دے کے بھیجا کہ ہم نے کوئی آبجیکشنیبل یعنی کہ قابل اعتراض مواد اپلوڈ کیا, یہ نوٹس کا کانٹینٹ ہے. اس کے سلسلے میں ہم حاضر آئے تھے. اب آپ نے جو ہمیں الزامات کی نوعیت اور تفصیلات بتائی ہے وہ اس سے کہیں گنا زیادہ ہے جو کہ آپ نے نوٹس میں مینشن کی ہے. تو اس حوالے سے ہمیں ایک ایسی چیز جس کے لیے ہمارے علم میں نہیں ہے اور ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر یا قانونی طور پر اس حوالے سے جو ابھی تفصیلات پڑھی ہیں مفصل طریقے سے تیار نہیں کر سکے, اس پہ ہم نے تیاری کا وقت مانگا. تیاری کے وقت میں جب ہم تحریری جواب جمع کرانے آئیں گے تو ہم آپ سب کے ساتھ بھی جو ہے ایک تفصیلاً جو ہے وہ ایک سیشن رکھیں گے جس میں ہم اپروپریٹلی مناسب طریقے سے آپ کے تمام سوالات کا جواب دینے کے قابل ہوں گے. پلیز ون بائی ون. What was the accused getting out of this relationship? Because آپ نے مسلسل یہ مینشن کیا کہ ہنی ٹریپ کر رہے تھے, بہت پیسہ لگایا, انہیں بدلے میں کیا مل رہا تھا؟ ویری گڈ کوشچن اینڈ آئی اپریشیٹ یور کوشچن. جو ہے آپ نے یہ سوال جو ہے وہ آئی ہوپ کہ پوچھا ہوگا درخواست گزار سے کہ انہوں نے جو نہ ختم ہونے والے ان اینڈنگ قسم کے جو فائنینشیل بینیفٹس لیے ہیں, آپ نے پلیز ان سے یہ سوال میری بہن پوچھنا تھا کہ وہ کیا ایسے بینیفٹس جو ہیں وہ ان کو دے رہی تھیں جس کے عوض جو ہے وہ ان سے 1 کروڑ نہیں, 2 کروڑ نہیں, 4-5 کروڑ نہیں بلکہ اس سے دگنا یا تگنی رقمیں وصول کر رہی تھیں. تو میری بہن جب آپ کو ان سے اس چیز کا موقف اور جواب ملے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے, اور نیکسٹ ٹائم جب میں آؤں تو میرے سامنے آپ نے وہ جواب رکھنا ہے. پھر میں ان کے جو ان کی طرف سے آپ کو کلیم آئے گا اس کو میں اپروپریٹلی جو سے رسپونڈ کروں گا. آئی تھنک میری بہن یو مسٹ ہیو اے ویری گڈ آنسر. یہ بتائیے کہ مسز کو بھی طلب کیا گیا ہے, ان کی مسز کو کب طلب کیا گیا؟ تھینک یو. ون بائی ون, لیٹس گو ون بائی ون. ریاض بھائی, آج ہمیں یہاں پہ آ کے پتہ لگا کہ ان کی جو مسز ہیں ان کو بھی طلب کیا ہوا تھا, جس پہ ہم نے جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ ثاقب کے علم میں جو ہے وہ نہیں ہے کہ ان کی وائف کو بھی جو ہے وہ آج طلب کیا ہوا تھا. تو جو ہی ہمارے علم میں آیا تو ہم نے کمپریہنسولی رسپانسبلی جو ہے وہ انہیں کہا کہ ہم 100% انشور کریں گے ان کی اٹینڈنس اور اس کی کمپلائنس بھی. اینڈ لیٹ می آن بہاف آف محمد ثاقب چدر پٹ اٹ آن دا ریکارڈ ونس اینڈ فار آل, ہماری ذاتی درخواست یہ ہے کہ اس معاملے کو پاکستان میں اعلیٰ ترین سطح پہ میکسیمم طریقے سے اسکروٹنائز کیا جائے. جتنا زیادہ مفصل طریقے سے آپ اس کی تحقیق, تصدیق و تفتیش کر سکتے ہیں اس کو پلیز لازمی کریں, لیکن ود ون اسمال ریکویسٹ کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا اینڈ ٹو اینڈ انویسٹیگیشن, کہ پہلے سرے سے لے کر انویسٹیگیشن کے آخری سرے تک آپ نے جانا ہے. اور جب پہلے سرے سے آخری سرے تک آپ تفتیش کریں تو تمام واقعات, میرا جو یہاں پہ زور ہے وہ لفظ تمام پہ ہے, چیری پکنگز پہ, سیلف سلیکشن پہ, سروسز پہ, اس پہ نہیں ہے. چونکہ محمد ثاقب جو ہیں وہ ایک سیاسی آدمی ہیں تو ان کے حلیف بھی بہت ہیں اور ان کے حریف بھی بہت ہیں. ایکسکیوز می پلیز, میں جواب دے لوں, میں پھر بھائی کے پاس آؤں گا, پھر آپ کے پاس آؤں گا. سو ان کے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ آپ کو
فرینیمیز جو ہیں وہ ہمارے بہت زیادہ موجود ہیں. اینیمیز تو اینیمیز ہوتے ہیں, پولیٹیکل اینیمیٹی کی بات کر رہا ہوں, لیکن فرینیمیز بھی کافی ہیں. تو کسی بھی جگہ پہ برائے مہربانی جو ہے وہ چیری پکنگ مت کی جائے, اس کو اینڈ ٹو اینڈ جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کیا جائے. جی بھائی. جی صاحب, علی اشفاق صاحب آنند نیوز ایکسپریس سے یہ ایک ایف آئی آر ہے 419/26, اس میں ثاقب صاحب کے کزن کی طرف سے, نوید کی طرف سے یہ کمپلینٹ ہوئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ اسپیکر فون کھلا ہوا تھا تو کمپلینٹ وہ بنے ہیں, اور 506 اور 507 لگی ہے. تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ 13 تاریخ کا وقوع ہے اور 17 کو ایف آئی آر ہے. اس پہ ثاقب صاحب آپ جواب دینا چاہیں گے کوئی؟ جی میں آپ کو ایکسکیوز نو آئی ایم سوری نو ہولڈ آن ون بائی ون لیٹس گو. آئی ہیو دا ٹائم. 13 تاریخ کا جو آپ نے وقوع ظاہر کیا, آپ کو میں بتا دوں لاء میں ایک ہوتا ہے انفارمر, یعنی کہ اطلاعات دہندہ. اسی ایف آئی آر کو جو آپ نے ابھی پڑھی ہے, اس کے پلیز اسی کالم پہ جائیں جہاں پہ آپ نے لکھا, اسی کالم کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس اطلاعات دہندہ و مستغیث. یا میں اب سامنے مرضی سے دیکھوں گا, میں نے اس کو رپلائی کر رہا ہے. ہولڈ آن, نو ایکسکیوز می اور ریلیکس. اچھا اس وقت اطلاعات دہندہ اس کیس کے جو کمپلیننٹ اگریوڈ پرسن, اگریوڈ پارٹی, جو افیکٹڈ پارٹی ہے وہ ثاقب ہیں. ان کے ہونے والے خاوند کی طرف سے ایک کال آئی. کال آنے کے بعد ان کو دھمکیاں دی گئیں, اور انتہائی سنجیدہ نوعیت کی دھمکیاں دی گئیں. 13 تاریخ کو آپ کے سامنے یہ والی جو درخواست ہے جس میں ہم حاضر ہوئے ہیں, یہ اس کے 4-5 دن بعد کی ہے جس میں آج ہم حاضر ہوئے ہیں. تو یہ کاؤنٹر بلاسٹر ہے. تو ثاقب کی طرف سے جس شخص نے اس اطلاع کو دیا کہ اس نے یہ سنا, وہ ایک چشمدید گواہ بھی ہے اس واقعے کا کہ اس کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا, جو کہ ثاقب اس کے افیکٹی ہیں, جس پر یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے. اور یہ ان کے ہونے والے خاوند جو ہیں, جو کہ وہاں کی پولیس کے ساتھ بھی جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہے, اور انہوں نے اپنی اس اپلیکیشن میں بھی مینشن کیا کہ ان کے ہونے والے خاوند کو ثاقب کی طرف سے جو ہیں وہ بھی سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اٹ از ان رسپانس ٹو این ایف آئی آر جس کو آپ نے انڈیکیٹ کیا. تو اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے, کانٹیکچوئل بیک گراؤنڈ, وہ یہ ہے. سوری نو پلیز آئی ایم سوری پلیز. یہ بتائیے گا, جیسے آپ نے بھی کہا کہ 5 سال یہ ریلیشن چلا اور ایونٹ ایک ہوتا رہا, اتنا عرصہ خاموشی کے بعد اچانک سے یہ براسٹ کیوں ہوا؟ کیا پریشرائز کیا جا رہا تھا محمد اقبال کو چیزیں واپس لینے کے لیے, یا انہیں شادی کے لیے منانے کے لیے پریشرائز کیا جا رہا تھا جو انہوں نے اس کو رد کر دیا؟ تو اچانک ہمارے پاس قانونی رستے موجود ہیں. جب کسی انسان نے, ایک شخص نے دوسرے شخص کو ڈاکومنٹری ایویڈنس یا فائنینشیل ٹریل کے ساتھ کوئی چیز ہو, تو اس کے لیے دباؤ استعمال کرنے کی یا پریشر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. انتہائی آسان اور موزوں اور مؤثر ترین رستہ قانون کا ہے کہ آپ کے پاس جو ویریفائیبل, یعنی کہ اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس, یعنی کہ کار کی سیل پرچیز ریسیٹس, یعنی کہ آپ کی جتنی بھی لوکل ٹریولنگ ہے اس کی ڈیٹیلز, آپ کے پاس مہنگی جو گھڑیاں ہیں جو کہ میرے ساتھ, یعنی کہ ثاقب چدڑ کے ساتھ تصویروں میں اس نے پہنی ہوئی ہیں, اور یہی گھڑیاں اس نے پہنی ہوئی ہیں, جس کے آج بھی اوریجنل باکسز, آج بھی اوریجنل ریسیٹس, سارا مواد میرے پاس موجود ہے. مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی کو زبانی جمع خرچی کر کے دباؤ ڈالوں, اور انتہائی ٹھوس رستہ اور مؤثر رستہ, انتہائی مضبوط شواہد کی موجودگی میں اختیار نہ کروں. سو دس is a wrong assumption which has zero basis. جی پلیز. علی بھائی یہ بتائیے گا کہ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ 2022 پہ جب رشتہ مانگا گیا, انکار ہوا, تب سے یہ ریلیشن خراب ہوئے. ویری نائس. دوسری بات سن لیجیے گا, اب چونکہ یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ کی جانب سے, ان کی جانب سے ان کو دھمکیاں بھی مل رہی ہیں کہ کیس بھی واپس لیں. اس میں کتنی کی صداقت ہے؟ دونوں سوال. انتہائی خوبصورت سوال ہے, اور آپ کو اس پہ داد دینی بنتی ہے کہ اگر کسی شخص کو 2023 میں رشتہ کے انکار پر, 2022-23 میں رشتے کے انکار پر جو ہے وہ جب کر دیا, تو اس کے بعد جس کے ساتھ میرا رشتہ ہونا تھا اس کو کیا ضرورت تھی میرے سے ٹینز آف ملین روپیز کی جو سا چیزیں لینے کا؟ کیا ضرورت پیش آئی ہے جب میرا اس کے ساتھ رشتے کا انکار ہو گیا؟ اور انکار کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ انکار جو ہے وہ اس وقت ابتدائی طور پر معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا, نہ اقرار ہوا نہ انکار ہوا, معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا. اس کا بیک گراؤنڈ چونکہ وہ درخواست گزار بھی جو ہے وہ ایک خاتون ہے, ہماری بہن ہے, ممکنہ طور پر ان کے ساتھ جو انہوں نے حقائق چھپائے تھے کہ اس سے پہلے بھی وہ ایک رشتہ ازدواج میں منسلک رہی تھیں, جس کو انہوں نے چھپائی رکھا, جو کہ بدقسمتی سے ان کا جو پریویس جو ریلیشن شپ تھا, لیگل ریلیشن شپ جو ان کا پریویس ویڈنگ تھی, انفارچونیٹلی شاید وہ سسٹین نہیں کر سکی. اور یہ وہ فیکٹ تھا
جو کہ ثاقب سے ود ہولڈ کیا گیا فار اے پیریڈ آف 2 to 3 years. جب یہ ڈیمننگ فیکٹ جو ہے وہ اس کے سامنے آیا، پھر معاملہ کھٹائی میں پڑا رہا، پھر کوششیں دونوں طرف سے ہوئیں کہ اس طرح ریلیشن شپ کو ریپیئر کریں اور کہیں نہ کہیں آگے لے کے چلیں. اور دوسری بات بھائی، میرا الزام یہ ہے اپنی FIR میں کہ یہ شخص مجھے دھمکیاں لگا رہا ہے، جس کی ہونے والی بیگم جو ہے وہ یہاں پہ آگے 4 دن بعد جس شخص نے اپنے آپ کو بونافائیڈی دے کے ایز اے وکٹم پہلے جو ان سے پریزنٹ کیا، اس کے رسپانس میں آپ کو یاد آیا 4 دن کے بعد 5 سال آپ نے خاموشی رہی. قانون میں کہا جاتا ہے the more the delay the more it is unbelievable. تصور کر لیں اگر کوئی چیز سچ ہے اور آپ اس سچ کو چھپا کے بیٹھ گئے ہیں اور خاموش رہے ہیں 5 سال کے عرصے تک، تو جتنی تفصیل آپ 5 سال کے یا اس سے زیادہ دیر کے بعد بتائیں گے، اتنا ہی آپ کی بات جو ہے ناقابل یقین اور ناقابل فہم ہوگی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ہم نے ابھی ایک ریگرس پروسیس کے ساتھ گزرنا ہے. میں نے آپ کو کہا یہ پارشل ڈیٹیلز ہیں، ایک بہت بڑی تفصیل جو ہے، بہت سنجیدہ مواد بھی آپ کے سامنے کو آنے کو ہے، جو کہ یہ کلاسیکل کیس ہے جہاں پہ ایک خاتون کا الزام ایک شخص اور اس کی بیوی دونوں پہ ہے، اس کی بیوی پہ، موجودہ بیوی پہ جو کہ پہلے سے بیوی ہے. اب جب ان کی طرف سے آپ کو جب کبھی بھی یہ چیزیں پبلک ہوں گی، میں نے تو آج انڈیکیٹ کی ہیں اور کچھ مخصوص اور مختصر تفصیلات بتائی ہیں، جب چیزیں کبھی تفصیل میں کوئی لے کے آئے گا اس میں پھر ہم آپ کو جو انتہائی سنجیدہ قسم کی چیٹس اور باقی جو کانٹینٹ ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. تھینک یو.